آپ نے پہ تو میں 3.5-4 سال پہلے جو کیبنٹ کا حصہ تھا تب آپ کو بتا رہا تھا, خان صاحب کو بتا رہا تھا, اس وقت بھی میڈیا کو بتا رہا تھا کہ یہ کیس بنے گا اور اس میں خان صاحب کو سزا ہوگی, ان کے ساتھ جتنے اور بھی ہواری ہیں ان کو بھی سزا ہوگی. تو یہ تو سزا, اس میں تو کوئی دو رائے اب ہونی نہیں چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جو بیرون ملک پریشر تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں, 3 ہفتے بعد میں واپس ملک میں آیا ہوں, اور میں نے کہا تھا اس کے اندر میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کی جان کو ان کے لوگوں سے خطرہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 3 ہفتے بعد جب میں آیا ہوں تو وہ کافی ملکوں کا پریشر بھی جو سو کالڈ بنیادی طور پہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا وہ بھی کافی تھم گیا, کیونکہ آپ جب جا کے سچائی کسی کو بتائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ بھائی یہ پروپیگنڈا ہے, یہ ڈرامہ ہے. اس کے بعد آپ نے پاپولر ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ہر چیز سے بالا تر ہیں, قانون سے بالا تر ہیں یا آسمانی مخلوق بن گئے, نعوذ باللہ. آپ نے پاپولرشپ کے اوپر آپ سنبھال نہیں سکے, آپ نے غنڈہ گردی کر کے دیکھ لیا, آپ نے دھرنے کر کے دیکھ لیا, آپ نے مرنے کر کے دیکھ لیا, آپ نے 26 کا کر لیا, 9 مئی کر لیا, ریاست کے خلاف چیزیں کر لی, ریاست کے تنصیبات کو اڑا دیا, آگ لگا دی. آپ سب چیزیں کرتے چلے گئے, کنفرنٹیشن کی سیاست لے کے آگے بڑھتے چلے گئے, اور آپ کو لگا کہ شاید مجھے اس کا کوئی فائدہ بدماشی کے ذریعے ہو جائے گا, پاپولر ویو کی طرح ذریعے ہوگا. اور آپ کو میں کہتا رہا کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ان لوگوں کی ہواریوں کے اوپر نہ جائیں, یہ اندرون خانہ آپ کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں, بلکہ جیل سے زیادہ خدا نہ خواستہ آپ کی جان ہی لینا چاہتے ہیں, کیونکہ جان لیں گے تو ان کو مزید فائدہ ہوگا. جو آج اقتدار کے مزے لے رہے ہیں وہ خان صاحب اگر مفروضے کے طور پہ باہر آئے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے اقتدار میں نظر نہیں آئے گا. اور آج جو آپ نے پریس کانفرنس دیکھی کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم تحریری طور پہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں جو PTI نے ملاقات کے بعد کا ہے, تو کہاں مولا جڑ کی سیاست کر رہے تھے, کہاں غنڈہ گردی کی سیاست کر رہے تھے, کہاں بدماشی بندوق کی سیاست کر رہے تھے. آپ کشکول لے کے کھڑے ہو گئے کہ ہم یہ جا رہے ہیں. یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کو تو آپ مانتے ہی نہیں تھے, تو جب آپ مانتے نہیں تھے تو آپ نے اس کو لیگلائز بھی کر لیا. آپ عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ کریں تو عدالتیں اچھی ہیں, ورنہ آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں ہی بری ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کرنے کے لیے مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا, آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہمارا کوئی واسطہ آپ سے نہیں ہے, آپ اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی ہے. تو یہاں تک تو اب چیپٹر آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ نہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہیں, نہ بیرون ملک سے کوئی پریشر ہے, نہ انٹرنل کوئی پریشر ہے, اور اس کی ہوا آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. وہ ہوا تو نکل جائے گی. تو یہ چیپٹر تو کلوز ہے, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس پہلے سے تھا, اس میں کوئی نئی چیز ہونے والی نہیں ہے. جرم کی سزا ہونی ہے اور وہ ہوگی. انفارچونیٹلی کروایا گیا, کیا انہوں نے, اس وہ زوم میں تھے. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. ہماری فوج نے, ہماری FC کے لوگوں نے, ہماری پولیس والوں نے تباہ کے شہادتیں دی, خون دیا, پانی کی طرح خون دیا. لیکن اب میں آپ کو ایک اچھی خبر سنایا جا رہا ہوں کہ اس خون کے رنگ کی تعبیر نظر آنا شروع ہوگی ہمارے جھنڈے کے اندر. ہمارے خطے کے اندر پاکستان جو ہے, اس پورے خطے کے اندر بڑا وائبرنٹ ہو کے نظر آنے والا ہے. اور یہ بھی میں کوئی آپ سے مہینوں سالوں کی بات نہیں کر رہا, ابھی انہیں آنے والے ہفتوں سے آپ کو نظر آئے گا. اور اگر ہمارے پاس ایک ٹیم کا ایک اچھا پلیئر آ گیا ہے, ڈیموکریٹک لوگ, جمہوری لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ آپ فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کو دے دیں, تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے. تو چلے میں جمہوریت کا حسن سمجھتے ہوئے ان کو ٹیم لیڈر بنا دیتا ہوں یا ٹیم کا حصہ بنا دیتا ہوں. ہم سب ایک میچ کھیلتے ہیں, رونالڈو بھی کھیلتا ہے تو, لیکن رونالڈو سامنے نظر آتا ہے, باقی ٹیم ممبرز بھی گدے گھوڑے اس کا چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا ککنگ سٹائل, اس کا ویژن, اس کا سٹائل, اس کا ڈاج کرنے کا سٹائل رونالڈو کا پوری دنیا میں مشہور ہے. اسی طرح لکیلی, فارچونیٹلی ہمیں ایک سپہ سالار ملے جو بازار میں, جن کا نام انٹرنیشنلی, جس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کی بدولت, ان کی بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت پاکستان ایک وائبرنٹ خطے میں نظر آنا شروع ہونے والا ہے. آپ کو نظر آئے گا. اور اسی بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت آپ کو بہت کچھ انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے فیور میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی آئندہ آنے والے ہفتوں اور دنوں سے. اب شروع ہوگی وہ چیزیں. اس کا فائدہ ایکچولی ایلائز اور گورنمنٹ کو بھی ہوگا, شہباز شریف کو بھی ہوگا, کہ انہوں نے یہ جانچ لیا کہ ایک آدمی میں قابلیت ہے, اس کا بینیفٹ پورے ملک کو مل رہا ہے, تو وائی ناٹ. اگر آپ کی وجہ سے مجھے کوئی بینیفٹ مل رہا ہے تو وائی ناٹ. پہلے آج تک ہم سے ڈو مور کہا گیا ہے, لیکن اس بار میری توقع ہے, جو میں اتنا 3 ہفتے کا ٹرپ کر کے آیا ہوں, تو جو میری اطلاعات ہیں, جو میری انٹریکشنز ہیں, اس کے تحت ہمارے سپہ سالار میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس پوزیشن پہ پاکستان کو لے کے آئیں گے کہ وہ کہیں گے واٹس ان اٹ فار می.
ایز ان پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے لیے کیا ہے. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے ہم سب کے لیے، اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور جو 20 جنوری سے اوپر نظریں ٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی، میرے خیال سے ان کو ادھر بہت سخت مایوسی ہونے والی ہے اور پاکستان کو بہت زبردست قسم کی کامیابی ہونے والی ہے، جس کے پھل نیچرلی جو ہوگا وہ توڑ لے گا. کیونکہ ٹیم ممبر ہمارے پاس سالڈ ہے، ٹیم لیڈر ہمارے پاس سالڈ ہے، اور جو فوج کی قربانیاں ہیں وہ اب قوم کو سامنے نظر آئے گی. اور یہ لڑائی جو میں 4 سال سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، خان صاحب نہیں رکے. انفارچونیٹلی وہ انہوں نے کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی. اور اب بھی جو اسٹریٹجی ہے کشکول کے ساتھ، وہ اسٹریٹجی بھی ایک فلاپ اسٹریٹجی ہے. ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات سے جو آگ جنگل میں لگتی چلی جا رہی ہے وہ کرٹیل ہو جائے، اس میں مذاکرات سے آگے بڑھیں نیک نیتی سے. خدا را عمران خان صاحب کے ساتھی ان کی جان بخش دیں، ان پہ رحم کریں. ہم سب نے ان سے سیاست سیکھی تھی، ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں سمیت میرے، ان کی بدولت ہم الیکٹ ہوئے تھے. لیکن ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اپنے لیڈر کو، میرے تو نہیں ہیں وہ، لیکن جن کے لیڈر ہیں وہ، میں بھی ان کی جان کے معاملے میں بڑا کنسرنڈ ہوں کہ کوئی ایسی چیز کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے تحت اگر آپ ٹائملی چیزیں دیکھیں تو اب پاکستان کا 2025 کا جو سال شروع ہوا ہے، اس میں آج سنڈے ہے، منڈے آنورڈ آپ کو پاکستان کے لیے بہت بہتریاں نظر آئیں گی. میں کچھ چیزیں کھل کھلا کے بھی آپ کو نہیں بول سکتا کہ چیف کی بدولت ایک بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت ایک اچھا پاکستان کے لیے چیز ہونے جا رہی ہے. اور اس کی اگر اناؤنسمنٹ گورنمنٹ اپنے کھاتے میں کرنا چاہتی ہے تو میں ان کو خوشی انجوائے کرنے دوں گا. باقی جہاں تک آج کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی اڈیالہ جیل کے باہر، مجھے افسوس ہوا کہ یہ کس دورائے پہ آ گئے ہیں، کس جگہ پہ جا رہے ہیں. بندوق لاٹھی پاپولرزم کے بعد اب کشکول لے کے در در کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور فارم 47 کی گورنمنٹ کو انہوں نے لیگلائز کیا ہے. وہی کورٹس جو بہت اچھی تھی وہ کورٹس اب بری ہونے جا رہی ہیں. وہی فوج جو بہت بری تھی وہ بہت اچھی ہونے جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے، ان کے سپورٹر ووٹر بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی سب تھک چکے ہیں کہ یہ آدمی کس جگہ پہ اس کو لوگ لے گئے ہیں. یہ جو چوری ہوئی ہے، یہ چوری دن دہاڑے ہوئی ہے. اس میں بندوق چلوائی گئی ہے یا چلائی تو خان صاحب نے، تو بڑی ذمہ تو وہ نہیں ہو سکتے، جس وجہ سے میں ان کو کیبنٹ میں اس چیز سے روک رہا تھا کہ خدا را یہ کام نہ کریں. اور میرے لفظ تھے یہ نیب کا کیس ہے، آپ جیل جائیں گے. جب ہم اقتدار کی عروج پہ تھے تو میں تو اس پوری چیز کا وٹنس بھی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات بڑی کلیئرٹی سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس پریس کانفرنس کے اندر جہاں بہت ساری کلیئرٹی ہے وہاں بہت ساری خوشخبریاں بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے. اور ہمیں ڈیو کریڈٹ جو ہے جس کا ہے اس کو دینا چاہیے. اور دعا گو ہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں اور جیسا میں آیا، میں بھی اگر بین الملک سے آیا ہوں اور وہاں میں نے لوگوں کو بتایا یار وہ کچھ چیزیں تھم گئی ہیں یا اب اس طریقے کی کنسرنز نہیں نظر آ رہے، تو میں نہیں کہوں گا یہ میرا کریڈٹ ہے. میں تو SIFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ بیک ڈور ڈپلومسی ہے، یہ فوج کی قربانیاں ہیں، اس میں ہمارے پولیس والوں نے بہت شہادتیں دی ہیں. اور ایک اسمارٹ رول پلے کیا ایلائز نے اور گورنمنٹ نے کہ ایک آدمی اگر ایک پاکستان کو ایک جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں اور ڈو مور کی جگہ واٹس ان اٹ فار می کی پوزیشن میں پاکستان کو لے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست خبر ہے. یہی تھا آج پریس کانفرنس کا مطلب کہ جس بے جانی میں ہم سب کیفیت میں ہیں وہ کیفیت آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جرم کے سزائی ہوتی ہے. پھول گاؤں کا ہار اور ایگزیکٹو آرڈر کا معافی نہیں ہوتی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال یہ کہ جو سب بیس کر رہے تھے، میری ازمپشن ہے، میری سوچ ہے، میری معلومات ہے، میرا جو دورہ تھا ملک سے باہر، اس کے تحت میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جس پہ سب سے زیادہ PTI ریلائی کر رہی تھی وہ PTI کی فیور میں نہیں جائے گا. وہ بیک ڈور ڈپلومسی جو
فوج کے سپر سالار آرمی چیف آصف منیر صاحب نے جنرل صاحب نے کی ہے اس کا بینیفٹ پاکستان کو ملے گا اینڈ اٹ ول بی اے سرپرائز فار پی ٹی آئی اور گڈ نیوز فار پاکستان. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو رہی تھی, پھر ایک طیارہ آیا اور وہ نواز شریف صاحب یہاں سے چلے گئے. تو ہمیشہ ڈیل ہوئی ہے, قائد الجماعتوں سے بھی بات چیت ہوتی ہے. ایک پاپولر لیڈر ہے اس وقت بھی عمران خان, ان کے آپ کو معلوم ہے قوم اگر 45 کے حساب سے تو وہ جیتے ہوئے تھے, اب ان کی ان سے سیٹیں بھی لے لی گئی ہیں. مذاکرات اگر سنجیدہ ہو جائے اور ان کو بھی ایک اسی میں اس میں لے کے آ جائے تو کیا برائی ہے اس میں؟ دیکھیں مذاکرات کا تو میں سب سے بڑا حامی خود تھا. مذاکرات کے اندر جتنا پش میں نے کیا ہے آپ لوگوں کے توسط سے, چینلز کے توسط سے, ٹاک شوز کے توسط سے, اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت کا پسندی بات چیت ہے, لیکن بات چیت مخلص ہونی چاہیے, ایمانداری پہ اور نیک نیتی پہ, بے ایمانی پہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لیڈر کو مروا دیں, لیڈر کو جیل کروا کے آپ خود اقتدار کے مزے لوٹیں. یہ کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی شکل سے ڈرامے بازی پی ٹی آئی کی نظر نہیں آ رہی. آپ شکل سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں, میں آپ کے سامنے بڑا ہوا ہوں, آپ لوگوں کے تلخ سوالاتوں کے بیچ میں ٹریننگ ہوئی ہے, تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. یہ باتیں جو میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں 2.5 سال پہلے کر رہا ہوں, یا کابینہ کا حصہ جب تھا, جب اقتدار میں تھا, تو 190 ملین کے آپ لوگ گواہ نہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے آگے پریس میں آ کے کہا, چینلز پہ آ کے کہا کہ یہ نیب کا کیس ہے تو جیل ہونی ہے. میں نے خان صاحب کو روکا, بنی گالا جا کے روکا. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب یہ کوئی شاکر یا کوئی شاکنگ نیوز تو آنے والی نہیں ہے. جرم کیا ہے تو اس کا جواب تو دینا ہے. اب آپ کی جو بات ہے تیارے کی, تیارے تو آتے رہے, تیارے میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم لیڈرشپ کی بیماریوں کا بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. امریکہ میں رہے, امریکہ میں نہیں, بیرون ملک رہے, بیرون ملک رہے. اس سے قبل جو آپ کی پریس کانفرنس تھی اس میں آپ کا جو انداز گفتگو تھا پریس کانفرنس میں بہت ہی جالب تھا. ایک منجے میں کھلاڑی ادھر چھکا ادھر چھکا مارتے ہوئے نظر آئے. آج آپ ایسا لگ رہا ہے کہ بیرون ملک جہاں سے آپ واپس آئے آپ بہت ہی کمزور پیس پہ کر رہے ہیں. آپ کے لگو لہجے میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. کیا باقی ہے عمران خان کی جیت ہونے والی ہے اور آپ کی ہار ہے؟ دیکھیے, نہ مجھے ان کی جیت سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں ان کے پاس جان گیا, نہ مجھے ان کی ہار سے کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ میں ان کے پاس جان گیا. اگر آپ کی میں زبان سمجھوں اور سمجھوں کہ اگر ان کی جیت ہوتی ہے مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر ان کی ہار ہوتی ہے تو مجھے پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے کہ وہ ایک آدمی جو ایک اچھے اسٹیچر کا آدمی تھا, ایک اچھا لیڈر تھا, وہ کس جگہ پر آ گیا, کس غلاظت کی پالیٹکس میں چلا گیا. جہاں تک آپ نے کہا کہ میری آواز میں گنگرج نہیں ہے, تو میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں, آپ کو میری گنگرج وہاں سے نظر آنا شروع ہوگی. اور کیونکہ میں اپنے استادوں کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ لوگوں کے آگے, کراچی کا ہوں, کراچی میں آپ لوگوں کے آگے بڑا ہوں, تو اتنے سالوں بعد میرا انٹریکشن آج پریس کلب میں ہو رہا ہے, تو نیچرلی میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں, خوش بھی ہوں. اور آپ لوگوں کے ساتھ تو میری پہلے بھی کبھی کوئی لڑائی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. تو آپ مجھ سے کڑوے سوال کریں گے, آپ نے سکھایا تھا تحمل سے کا جواب دے, تو میں تحمل نمازی دکھا رہا ہوں, تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میں تھکا ہوں. تھکا ہوا تو میں ہوں بھائی. یہ دیکھیے نا, گن گرج والی آواز آ گئی. جو ملاقات کریں گے حکومت سے ریلیٹڈ استعمال کریں گے تاکہ ٹرمپ کی عمل برداری ہو جائے, اس کے بعد یہ اس وجہ سے یہ ڈائریکٹ استعمال کی جا رہے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ آپ کریں کہ حکومت اسٹیبل ہوتی جا رہی ہے لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہی. جو اس پارٹی اور یونی کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں وہ بھی کہیں پہ تھم نہیں رہے, اور پی ٹی اے اور حکومت کے درمیان جو اختلافات اور مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی کہیں تھم نہیں رہے. کیا سمجھ رہے ہیں حکومت کیسے سروائیو کرے گی؟ دیکھیے, جہاں تک آپ کا حکومت کا یا پی ٹی آئی کا سوال ہے, تو دونوں ہی چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں. کبھی وہ چھپ جاتے ہیں, کبھی وہ چھپ جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ بائی اینڈ لارج اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کریں گے تو مجھے اکنامکل اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں. لیکن ناراض ہوتے ہیں لوگ اگر وہ ہماری ناقص اور نالائق ہونے کی وجہ سے اگر وہ بینیفٹ اگر ہمیں پاکستان میں سپہ سالار دے رہے ہیں, آرمی چیف صاحب SIFC کے پلیٹ فارم دے رہے ہیں, میں ان کو ٹیم ممبر بنا لیتا ہوں, میں ٹیم لیڈر کہتا ہوں, چلے ٹیم لیڈر کر دیتا ہوں, تو ہمیں اس پہ کسی کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ بھائی اچھا کام کر رہا ہے, پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر فائدہ ہو رہا ہے, اگر سارے گدے سفید بھیجے اگر نہیں کچھ کر کے دیا پاکستان کے لیے اور کسی گھوڑے نے کر دیا تو آپ یہ تو کہیں کہ گھوڑا ہے, تو مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
उसका आपने गधे घोड़ों का जिक्र किया, वो लाहौर में गधे घोड़े। मैं तो इन जनरल कहा, फिर मुझे स्पेसिफिक करके मुझे कहीं और ले जाएंगे। पहले भाई ये बताइए कि तरक्की में सिपह सालार हमारी फौज किरदार अदा करती है, नो डाउट, लेकिन हमारे सियासत का वो काम नहीं करते, क्यों नक्शे कदम पे नहीं चलते ताकि मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सके। कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, एक जगह क्यों नहीं जमाते हैं? जान भाई, आप लोगों को बहुत शौक है ना हम सबको जमहूरियत खेलने का, तो भाई जमहूरियत का हुस्न है, उसका मजा भी लूटना सीखे। हम तो अब सीखे और एंजॉय भी करें। ये बताइए कि आपने जो बात की कि मुल्क में जो तरक्की हो रही है और SIF की और दूसरे जो मंसूबे हैं वो मुल्क की खुशहाली का सबब बनेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो सिंध में वैसे ही पानी की शार्टेज है। आप बाबरा के वजीर भी रहे, तब भी आपने देखा कि कितनी शार्टेज थी। तो ये बताइएगा, आप जिन सुबह की ये कह रहे हैं उनसे ये अपील करेंगे जिनके लोगों को पहले पानी उतना है, अगर बाकी सुबह पानी आएगा तो आप तरक्की में कहाँ से पानी पिएंगे? देखिए, जब तक हम तो भाई वैसे भी टैंकर का, हमारा ये जबरदस्त मुल्क है, इस मुल्क के अंदर नलका है, पानी नहीं है, लेकिन टैंकर का पानी मिलता है। इस मुल्क में खड्डे हैं, सड़कें नहीं है, लेकिन गाड़ियां चलती हैं। इस मुल्क में पोल है, कारें नहीं है, लेकिन बिजली नहीं आती, फिर भी मुल्क चलता है। इस मुल्क में गैस नहीं है, सिलेंडर पे चलते हैं, सिलेंडर महंगा हो जाता है, माइक्रोवेव पे चलते हैं, लेकिन ये मुल्क चल रहा है। तो इस मुल्क की ब्यूटी है, ये मुल्क चल रहा है, लेकिन नहीं, मुल्क का ही सारा हाल ये था। एक सवाल लीजिएगा, गवर्नर साहब फरमाते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े उसी यूनिवर्सिटी के वो चांसलर हैं, तो आप दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप इसी तरह बताइएगा। दूसरी तरफ गवर्नर हाउस के गवर्नर स्थान पर भी उसमें गवर्नर के रोल्स को बढ़ाने का मुतालबा किया गया। कुछ अरसे से सदारती निज़ाम की बातें हो रही है, ये इस गवर्नर का किस तरफ इशारा है? मजीद जो ये मुतालबा सामने आ देखिए, देखिए मेरा नहीं ख्याल, देखिए सबसे पहले तो ये कि वो मुझसे राजी रहे। रफ्तार आप लोगों ने मेरी देखी है, परवाज़ भी आप मेरी देख रहे हैं, और अब इंशाल्लाह वो राजी रहे तो वो रुकेगी नहीं। चुगली करने वाले, साजिश करने वाले, नालायक, निकम्मे, जाहिल, करप्ट, चोर, बेईमान, मेरा पहले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, मेरा आज भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और मेरा कल भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने आपको कहा ना, मेरी रफ्तार और मेरी परवाज़, वो राजी है, कोई नहीं रोक सकता, ना मुझे किसी का डर है। नंबर एक। नंबर दो ये कि जब आप मुझसे मुल्क की सतह पर बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझे इस टाइप की बातें, धूल वाली बातें क्यों कर रहे हैं सर? हम मुल्क की सतह पर रहें, फोकस। अच्छा फैक्शन साहब, ये आपने बताया कि इमरान खान को गलत बताया गया, वो इसमें पहुंचे नहीं, तो इमरान खान को आप कहते हैं कि वो आपका लीडर भी है, आपको पता है कि लीडर जो है वो दूर तक सोचता है। जो 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ और दीगर मामला हुए, अब जाके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जेल से बाहर निकाला जाए किसी सूरत में, उनके कुछ नहीं हो रहा सर कुछ क्या कहते हैं सर? देखिए, मैंने आपको कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कचकोल लेके अगर बैकडोर मुज़ाकरात होते तो मैं भीख का कटोरा लेके आपका खड़ा होता, जो आज किया है उन्होंने, PTI ने। जुर्म की सजा सामने, इसका डाइवर्जन करने की कोशिश की, वो तो डाइवर्ट नहीं हो सकता। इंटरनेशनल प्रेशर की बात की, वो इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आया, वो भी आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आ जाएगा। इंटरनेशनल हवा इमरान खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए चल पड़ी है, ये मैंने आपको इत्तला दे दी, ये भी आप आइंदा हफ्तों में देख लेंगे। जहाँ तक आपने 20 जनवरी की PTI तड़प से इंतजार कर रही है, मैं आपको कह रहा हूँ कि 20 जनवरी से वो तड़प उनकी ख़त्म हो जाएगी और वो भी दूसरी तरफ आ जाएगी हवा, तो आपके सामने सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान की जहाँ तक इंडिकेटर्स, पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान की तरक्की की बात है, उसको तो नहीं कोई रोक सकता। आप अगर बात करें कि आपने धोन, दबस्ती, बदमाशी, गुंडागर्दी, पॉपुलिज्म, झगड़ा, गाली गलोच, धरना मरना सब करने के बाद आपको क्या हासिल हुआ? आप और उस जगह पर चले गए, आपने रियासत पर अटैक कर दिया, आपने पोस्टर्स लगा दिया, आपने जला दिया, आपने शहीदों का तमस्करा उड़ा दिया, आपने फौजियों के बारे में गालियाँ दे दी, फौजियों को शहीद कर दिया। सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म पहने वाले पुलिस की बात कर रहा हूँ, आप हैं, मैं हूँ, हमारे मीडिया के बहुत सारे बच्चे शहीद हुए हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। अरशद शरीफ का केस अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है। हुकूमत पाकिस्तान पूरे करेगी। देखिए जी, इसके सवाल के अंदर आप मुझे कहें कि अगले 15 मिनट में मैं कहाँ हूँगा, ये मैं आपको नहीं बता सकता, नंबर एक। नंबर दो है कि मैं अपनी जो बात करता हूँ उस पर कोशिश करता हूँ खड़ा रहूँ। अभी तक तो मैं अपनी जगह के ऊपर जहाँ मैं था, और मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की तरक्की को वो ही नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, ये गुड न्यूज़ है। और अभी भी मैं चाहता हूँ कि जो आग तेज़ी से फैल रही है दरमियान PTI के और इमरान खान साहब के लिए, और मज़ीद तकलीफ़ात और मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं,
اس کو خدا را مذاکرات کے تحت اس پہ اتنا رحم گنے بھی کیا ہے والے، کم سے کم اس آگ کو اس حصے تک لے آئیں جہاں تک انہوں نے جرم کیے ہیں، ان کی سزائیں وہ پائیں گے یا کھائیں گے یا وہ فیس کریں گے. لیکن نہ کردہ چیزیں یہی پی ٹی آئی کے لوگ وہ بھی ان پہ تھوپ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ جیل میں رہے، اور یہ میں آپ کو کہتا جا رہا تھا، اور اب آپ کے پاس شواہد آپ دکھا رہے ہیں میڈیا والے، میں نہیں دکھا رہا. انہیں کے اپنے لوگوں کی زبانیں، باتیں، انٹرسیپشن ساری آپ لے کے آ رہے ہیں، سب کچھ سامنے. ایک سوال ہے، آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کہی یہاں پہ. سندھ کے لوگ آج کل بڑے احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ عقلی بنتا ہے کہ ان کے لیے بڑے 6 کنال بن رہے ہیں، اوپر ہمارے اوپر کوئی بڑے 6 کنال بن رہے ہیں بلوچستان کے نام سے. تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کون سا بیان دینا چاہتے ہیں کہ واقعی وہ کنال سندھ کے لیے کتنے نقصان کا ثابت ہوگا؟ دیکھیں مجھے جب میں فیڈرل منسٹر واٹرز تھا تبھی میں نے کہا تھا کہ سندھ کے پانی کا انصاف کا معاملہ صحیح نہیں، اس کو دیکھنا چاہیے. اور ایکنیک کی میٹنگ میں بھی میں نے یہ بات کی کہ میرا موقع بات بھی ہے، سب کو انصاف سے ملنا چاہیے، اور سندھ کو بھی ملنا چاہیے، اور ملے گا اور لیں گے. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ خان جو ہے ٹرمپ کا انتظار چھوڑ دیں؟ بالکل چھوڑ دیں، ٹرمپ کا انتظار چھوڑ دیں. ان کا ٹرمپ کارڈ اب ٹرمپ کارڈ نہیں رہا. اور آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو تسلسل سے بیانات آ رہے تھے وہ کافی حد تک تھم گئے. اور کیا کہتے ہیں، اٹ ول بی اے سرپرائز فار پی ٹی آئی بفور 20th January and will be a very good news for Pakistan before 20th of January. میرا سوال یہ ہے کہ کل ایک ججمنٹ آنے والا ہے، اس سے آپ ایک دن پہلے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو آپ کو اس بات سے نو ہاؤ آگے نہیں کرتے، اپنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی سزا ملے گی اہم کیس ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کسی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتے اور آپ ایوان بالا سینٹ پہ پہنچے، کیسے پہنچے؟ دونوں سوالوں کا آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں. لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ اس آدمی نے قتل کیا ہے اور قتل کے شواہد ویڈیو پہ موجود ہیں تو اس آدمی کو قتل کے اوپر سزا ہی ہوگی، جزا تو نہیں ہو سکتی. پھولوں کا ہاتھ نکل آیا تو میں تو یہ بات آج نہیں کہہ رہا، میں آپ کو 2.5 سال پہلے کی بات اپنی نہیں کہہ رہا، میں 3.5-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب کابینہ میں کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ہوگا. میں نے اس وقت عمران خان صاحب سے کہا تھا یہ کام نہ کریں اور اس میں نیب کا کیس ہوگا اور وہ جیل ہوگی. تو میں تو 4 سال سے ایکچولی بات کر رہا ہوں، 4 سال سے پہلے 3.5-4 سال سے کہہ رہا ہوں. جب کیس ہو رہا تھا، جب سائن ہو رہا تھا، پھر میں نے تحریک انصاف سے علیحدگی یا جب میں نکالا گیا تھا ابھی میں نے یہ بات کی. اور 2.5 سال سے میں مسلسل ساری جو باتیں کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. اور میں آپ کو اللہ کی ذات کرنے والی سزا جزا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن میں آپ کو بہت کانفیڈنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت جب یہ کام ہو رہا تھا تو مجھے پتا تھا کہ اس کا انجام، چوری کا انجام، جرم کا انجام سزا ہے اور وہ سزا ہونی. اس میں مجھے کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس میں مجھے اور آپ کو شور ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے سوال مجھ سے یہ کیا کہ میں ایوان بالا میں کیسے پہنچا. دیکھیں جی، یہ سوال مجھے تب بھی ہوتا جب میں نے بنا، جب میں فیڈرل منسٹر بنا سر، تب فیڈرل منسٹر بنا تب بھی مجھ سے سوال تھا. پھر میں سینیٹر بنا تب بھی مجھ سے سوال تھا. اور سینیٹرشپ میں نے عمران خان صاحب کی پارٹی کے بعد جو مجھ سے کسی کا باپ نہیں لے سکتا تھا، میں نے وہ سینیٹرشپ خود واپس کی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہ ایسے کے لیے سیٹ خان صاحب کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، میں نہیں رکھ سکتا. اور جس کو ججمنٹ کا حصہ بھی بنایا گیا. میں ان بے شرموں میں سے نہیں ہوں جو عمران خان صاحب کی آج بھی سیٹوں میں بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، عمران خان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. پریس کانفرنسز کرنے کے بعد آج بھی انہیں اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. اب آپ کا سوال رہا کہ میں ایوان بالا میں کیسے پہنچ گیا. تو دیکھیں جی، میں جیسے آپ کے پاس پہنچ گیا ویسے میں ایوان بالا میں پہنچ گیا. اور ایوان بالا جو ہے وہ میری آخری منصب نہیں ہے انشاءاللہ. میں نے آپ سے کہا میری رفتار آپ نے دیکھی ہے، میری اڑان، میری پرواز انشاءاللہ آج کے دن کے بعد آپ اور دیکھیں گے انشاءاللہ. اور مجھے آپ اس سے آگے جاتے ہوئے دیکھیں گے، اور میں آپ کو کوشش کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ پورا بھی کرے اور کر کے بھی دکھاؤں. چلو بھائی دیکھیں، میں خان صاحب نے مجھے بہت کچھ سکھایا، میں آسان فراموش کا نہیں ہوں. اگر ان کو کوئی مجھ سے ضرورت ہے، چاہے وہ پانی کا گلاس ہے، وہ مجھے بلائیں گے، میں آدھی رات کو جاؤں گا. نہ میں نے ان کے پاس جانا ہے، نہ میں نے پارٹی کو جوائن کرنا ہے، نہ میں یہ سب کچھ پارٹی جوائن کرنے کو جا رہا ہوں. یہ بڑی کلیئرٹی رکھیں، نہ میں پارٹی میں جا رہا ہوں، نہ میں پارٹی میں جانا چاہتا ہوں، نہ میں عمران خان صاحب کو سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کو مجھ سے کیا چاہیے؟ اگر وہ پانی کا گلاس ہے، قطرہ بھی ہے، وہ آدھی رات کو بھی آواز دیں گے تو میں پرانے تعلق کے تحت جاؤں گا. ان کو اگر مجھے کبھی زندگی موقع میں تو ان کو بتاؤں گا کہ میں اپنی بربادی اس وقت بھی روک رہا تھا، آج بھی روکوں گا کہ مزید بربادی نہ کریں. نہ میں کسی اور صوبائی پوزیشن کے لیے تکا دوڑ کر رہا ہوں جو لوگ جمع گویا کر رہے ہیں.
मैं पोशुजा हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट माई लास्ट डेस्टिनी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा कि आपकी उड़ान ऊंची है, क्या आप शहबाज शरीफ जाने वाले हैं? नहीं, इमरान खान की बर्फ पिघलने जा रही है या मजीद बर्फबारी के साथ? देखिए, इमरान खान साहब आज के दिन तो बहुत बुरे फंस गए और उनके इर्द गिर्द के लोग उनको मजीद ऐसी जगह पे ले जाएंगे जो मैंने कहा ले गए। मुझे अभी भी उनकी जान का और उनकी ज़िंदगी का कंसर्न है। आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं स्लिप ना हो जाए मेरे माइंड से कि ये जो आपकी इंटरनेशनल पोजीशनिंग पाकिस्तान की होने जा रही है इंशाल्लाह, जहाँ हमारे चीफ सुपर सलार बहुत जल्दी कहेंगे कि व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान के लिए क्या है, उसमें मेरी तवक्कुआत जो मैं पूरे बाहर से होके आया हूँ उसके तहत ये कि उम्मीद भी मैं करता हूँ कि बहुत जल्दी आपको शायद इंशाल्लाह ये भी नज़र आए कि हम इंडिया से भी फार अहेड और एक्सक्लूसिविटी के साथ नज़र आए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वक्त से पहले बता दी और मैं आपको सालों की बात नहीं कर रहा। अब तो भारत के साथ ताल्लुकात क्या अच्छे होने जा रहे हैं? क्या जो आपने भी आज में बात की है, आगे चीज जो है वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ भी ताल्लुकात हो? देखिए, मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं नहीं चाहते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी तो हमारी सिग्निफिकेंस, हमारी तरजीहात दुनिया के लिए पाकिस्तान की तरजीहात बढ़ जाएंगी, इंपॉर्टेंस है, रेलिवेंट हो जाएगा, फार अहेड होगा। और अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो हमारा क्यों नहीं इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। आप एमक्यू के पास कहते हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यू के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, तो वो क्या नतीजा निकला? और एमक्यू के पास जो आप पैगाम लेकर गए थे उसमें कोई रेस्पॉन्स दिया? तो देखिए जी, मैं पीपल्स पार्टी के पास भी गया हूँ, मैं एमक्यू के पास भी गया हूँ, मैं बाप पार्टी के पास भी जाऊंगा, मैं क्या कहते हैं जो पीर पकौड़ा साहब के पास भी जाऊंगा, मैं जमात इस्लामी के पास भी जाऊंगा, मैं अचकजई साहब के पास भी जाऊंगा, मैं मक्सी साहब के पास भी जाऊंगा, मैं मैंगल साहब के पास भी जाऊंगा, जो सिस्टम से बाहर है मैं उनके पास भी जाऊंगा, मैं तहरीक लबैक के पास भी जाऊंगा, मैं सबके पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे सबको कोलाइड करना है, साथ लेके चलना है। जो बाहर इक़्तिदार के अंदर, लेकिन हमने पाकिस्तान को लेने के लिए सबको साथ लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच।